بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا درس ہے اور تیسرا پارہ ہے۔ تیسرے پارے کے کچھ مضامین وہ ہم آج کے درس میں بیان کریں گے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس کو شروع فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس کے بعد انسانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرو۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی دوستی، کوئی خرید و فروخت، کوئی کاروبار، کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان کو اپنے اعمال کام آئیں گے اور اس سے پہلے تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہو جاتی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں جس کو سب سے بڑی صورت کہا گیا ہے مرتبے کے اعتبار سے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں سے جس آیت کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے، تو انہوں نے آیت الکرسی کا ارشاد فرمایا، تو آپ نے ان کو مبارکباد دی کہ ہنی اللہ کا ابو المنذر، آپ کو علم مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی عظمت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ کھجوریں جمع تھیں، آپ نے فرمایا کہ تم نے رات کو ان کی حفاظت کرنی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو ان کھجوروں کی حفاظت کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور آ کر ان کھجوروں سے کچھ کھجوریں لینے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ میں بہت محتاج ہوں اور مجھے چھوڑ دیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات والے شخص کا قصہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے شکایت کی اور مجھے کہا کہ میں بہت محتاج ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، دوبارہ بھی آئے گا۔ اگلی رات پھر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، وہ شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر بہت زیادہ واسطے دیے اور معذرت کی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رات پھر مجھ سے پوچھا، دوسرے دن صبح، تو میں نے پھر کہا یا رسول اللہ، اس شخص کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، دوبارہ بھی آئے گا۔ تیسری رات فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ یہ شخص ضرور آئے گا، وہ آیا اور کھجور اٹھانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تو میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو 3 رات سے آ رہا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے آئندہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ وظیفہ یہ ہے کہ تم آیت الکرسی کو پڑھ لو، جس رات تم پڑھو گے تو اس رات کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی، اور ساری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پوچھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے مجھے وظیفہ بتایا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا، لیکن اس نے بات سچی کی۔ تو یہ آیت الکرسی یہ ایسی آیت ہے کہ اگر انسان اس کو ہر رات پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتا ہے اس کے اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی یہ ساری اللہ رب العزت کی توحید پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کا معنی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی بات کسی سے سخت نہیں کہہ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ آپ نماز نہ پڑھو، نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے بھئی نماز پڑھو، زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب لوگ لیتے ہیں، یہ مطلب اس کا غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ البتہ کوئی بندہ دین کے اندر داخل ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیوی ہے، ماتحت ہے، اور آپ اس پر دین پر سختی کرتے ہیں تو یہ سختی شرعاً کرنی چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا اسے اس پر مارو۔ تو دین کے معاملات میں سختی کی جا سکتی ہے، البتہ کسی غیر مسلم پر آپ سختی کریں تو ضرور اسلام میں داخل ہو جا، تو ظاہر بات ہے یہ والی سختی کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس تیسرے پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات ذکر فرمائے۔ پہلا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا وقت کے بادشاہ سے، جو نمرود تھا، اس نے کہا کہ میں رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو اللہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دعویٰ ثابت کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک وہ تھا جو سزائے موت ہو چکی تھی جس کو اس کو چھوڑ دیا، دوسرا بے گناہ تھا اس کو مار دیا۔ تو اس نے کہا زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوقوف اتنی واضح بات نہیں سمجھ سکتا کہ زندہ کرنا اور ہوتا ہے، کسی کو زندہ چھوڑنا اور ہے، لیکن انہوں نے اس سے واضح بات فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تو یہاں پر پھر وہ خاموش ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس پر اعتماد نہیں، یا اللہ اعتماد تو ہے لیکن میں دلی اطمینان چاہتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کو گوشت کو آپس میں مکس کر کے مختلف 4 جگہوں پر 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیا، 4 مختلف پہاڑوں پہ جا کے ان کو رکھ دیا، پھر بلایا ان کو، آواز دی تو چاروں اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے سامنے آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح میں مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کروں۔ ایک اور واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک بستی میں اور وہ بستی بالکل ختم ہو چکی۔ اس شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بستی ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ کیسے یہ لوگ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک موت دے دی۔ 100 سال بعد اللہ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے؟ تو اس نے کہا میں تو 1 دن ٹھہرا رہا یا 1 دن کا بعد ایسا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 100 سال تمہیں یہاں پر ہو گئے۔ 100 سال کے اندر ان کا جو کھانا تھا وہ بھی اسی طرح رکھا رہا، ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں ہو کے ختم ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح میں دوبارہ زندہ کروں گا، جس طرح تمہیں 100 سال تک میں نے سلائے رکھا، یہ تمہارا گدھا تمہارے سامنے زندہ کیا، اور تمہارے کھانے کو میں نے 100 سال تک خراب نہیں ہونے دی۔ تو اللہ رب العزت بعض دفعہ اپنے بعض بندوں کے سامنے کوئی نمونہ دکھا دیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس مال خرچ کرنے کی قرآن نے مختلف مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ دی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسافروں پر، کہیں بھی دین کے کسی کام میں خرچ کرتے ہیں، کسی بندے پر لگاتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈال دیتا ہے۔ وہ دانہ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے آگے 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دانے سے 100 دانے بن جاتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ اس طرح
اس کو 700 تک بڑھا دیتا ہے. جیسے ایک دانے سے 700 دانہ، تو اس طرح 1 روپے کو 700 تک. اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، اور اللہ کی وسعت بہت زیادہ. دوسری چیز فرمائی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مال خرچ کرنے کے بعد اپنا ثواب ضائع نہیں کرتے. ثواب ضائع ہونے کی 3 صورتیں بیان کی. فرمایا پہلا وہ شخص جو صدقہ دے کر احسان جتلائے، اس کا ثواب باطل ہو جاتا. ایک آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، پھر کہتے ہیں یار میں نے تیرے پر اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے احسانات کیے، تو اس سے اس صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا. دوسرا والاذا، ایک آدمی دوسرے کو صدقہ دیتا ہے، پھر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے ذاتی خدمت دیتا ہے یا اور کوئی تکلیف اسے پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس سے بھی اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تیسرا ریا الناس، جو ریاکاری کے لیے صدقہ دیتا ہے، اس لیے صدقہ کرتا ہے کہ لوگ کہیں فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ایک دوسری مثال دی، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر سرسبز و شاداب زمین ہو، اس پر بارش آئے، اس کا سبزہ وغیرہ بہت اگ جاتا. اور جو لوگ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، اب اس کے اوپر جب بارش لگتی ہے تو وہ مٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس پتھر سے یا اس مٹی سے کوئی گھاس دانہ، کوئی فصل نہیں ہوتی، اس بارش کا اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو مال خرچ کرتے ہیں، حلال مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی زمینوں میں سے جو فصل آتی ہے اس میں سے عشر بھی وہ لوگ دیتے ہیں. تو انسان کو اپنی زمین سے جو فصل آتی ہے اس کا 10واں حصہ عشر کا بھی دینا چاہیے. فرمایا شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور فضل کا وعدہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تم پر اپنا فضل نازل کرے گا، اور تمہارا فقر و فاقہ اللہ دور کرے گا. پھر فرمایا کہ صدقات آپ کی مرضی ہے، اعلانیہ بھی آپ دے سکتے ہو، لیکن اگر آپ خفیہ طریقے سے دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو خفیہ طریقے سے صدقہ دے. صدقہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن ان پر کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا، نہ ان کو اپنی ذات کا ڈر ہوگا، نہ ان کو کسی اور کا غم ہوگا. صدقات کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو یہاں پر قرآن نے بیان کی ہے وہ سود ہے. پہلے صدقات کا بیان ہے، پھر سود کا بیان. صدقے سے مال کم ہوتا نظر آتا ہے، سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال کم ہوتا ہے. یہاں پر سود کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا. یہ اس لیے کہ دنیا میں یہ لوگ پیسے کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے، تو اللہ قیامت والے دن ان کو پاگلوں کی طرح کھڑا کرے گا. میدان حشر میں یہ شخص پاگل ہوگا. فرمایا سود سے مال کم ہوتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو جتنا سودی لین دین تمہارا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، توبہ طائب ہو جاؤ اور سارا سودی لین دین ختم کر دو. اگر تم ختم نہیں کرتے ہو تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن میں بڑی سخت دھمکی دی ہے جو کسی چیز پر نہیں دی گئی پورے قرآن کے اندر. واحد ایک چیز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو جو سود رہ گیا ہے چھوڑ دو، ختم کر دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ اس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، پیش ہوگے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. جو تم نے سودی لین دین کیا اللہ تم سے پوچھے گا، اس کا حساب ہوگا. آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور اصول بیان کیا کہ جس کا تعلق
انسان کے لین دین کے ساتھ۔ بعض دفعہ انسان کسی کے ساتھ کوئی ادھار معاملہ کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب بھی کوئی ادھار معاملہ ہو تو اس میں دو چیزیں، ایک تو وقت مقرر ہونا چاہیے کہ میں فلاں چیز لے رہا ہوں، پیسے آپ کو 5 مہینے بعد دوں گا، 6 مہینے بعد دوں گا، 10 مہینے بعد دوں گا، سال بعد دوں گا، وقت مقرر ہو۔ اور دوسرا فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ یہ دو چیزیں قرآن نے یہاں پر حکم دیے کہ جیسے ہمارے ہاں عرف میں چلتا ہے یار پیسے میں آپ کو بعد دوں گا، بعد میں دے دوں گا، کب دوں گا جی، بعد میں دے دیں گے، ایسا ٹھیک نہیں ہے بھئی، بعد میں کب دے دیں گے، وقت مقرر کرے بھئی فلاں تاریخ کو میں آپ کو پیسے دے دوں، اور آپس میں اسے لکھ لینا چاہیے۔ پھر لمبے اصول قرآن نے بیان کیے، ایک پورا رکوع ہے جس کے اندر اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بچہ ہے یا پاگل ہے تو اس کا ولی اس کو لکھ لے، اس پر 2 گواہ بنا لیں اور عدل و انصاف کا معاملہ کریں، اور پھر گواہوں کو گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو وہ بھی حاضر ہوں۔ یہ تفصیلی احکام ہیں جو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دیے۔ اگر لکھنے کا موقع نہیں ہے، کہیں سفر وغیرہ میں ہے، انسان کسی سے ادھار لین دین کرتا ہے تو اس میں قرآن نے یہ بتایا کہ آپ رہن کے طور پر بھی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک شخص سے قرض لینا ہے، 1 لاکھ روپے میں قرض لیتا ہوں، تو بدلے میں اس کے پاس اپنی کوئی چیز، موبائل، زیورات، کوئی چیز بھی اس کے پاس رہن کے طور پر رکھوا سکتا ہوں، تو قرآن نے کہا کہ آپ رہن کے طور پر بھی رکھوا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو دوسرے پر اعتماد ہے کہ بندہ قابل اعتماد ہے تو میں لکھتا بھی نہیں ہوں، تو رہن بھی نہیں رکھتا، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا کہ پھر جس شخص پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کر لے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے جہاں پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تمہارے ظاہر پوشیدہ سب چیزیں اللہ جانتا ہے، اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا اللہ، اور پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ دعائیں ذکر کی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ان الفاظ سے دعا کرتے ہیں جو آخری 2 آیات کے اندر اللہ نے ذکر کی۔ اس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعائیں ہیں اور یہ قرآنی دعائیں ہیں، بڑی فضیلت والی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر بھول کر یا خطا سے ہم سے کچھ گناہ ہو جائے، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر تو نے ڈالا تھا، یا اللہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، بخشش فرما، رحم فرما، آپ ہمارے مالک ہیں، ہماری کافروں کے خلاف آپ مدد فرمائیں۔ یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بڑی خاص فضیلت احادیث میں ذکر کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کے خاص خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے جو معمولات تھے ان میں یہ 2 آیتیں شامل تھیں سورہ بقرہ کی۔ آپ رات کو سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، ان کے اندر جو بھی دعا مانگی گئی ہے وہ دعا اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اور یہ چیز اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند شخص ایسا ہے جو ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آخری 2 آیتوں کی کسی رات میں تلاوت کرتا ہے تو کفتا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی، اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ان راتوں میں خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، ان دونوں کی خاص طور پر تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے بھی پوری زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ انسان روزانہ ہر رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کی تلاوت کر لے۔ قرآن پاک کی تیسری صورت سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا، تو اس لیے
اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان کیا کہ اللہ صرف عبادت کے لائق ہے اور وہ زندہ ہے، زمین و آسمان کے نظام کو تھامنے والا ہے۔ اس نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کی 2 قسم کی آیات اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، پکی ہیں، جن کا مطلب بالکل واضح ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا مطلب انسانوں کو معلوم نہیں۔ فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں وہ محکم آیتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن کی جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا مطلب سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ جو بھی ان آیتوں کی مراد ہے وہ حق ہے۔ ان متشابہات میں صورتوں کے شروع کے جو حروف ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام صاد، یہ بھی متشابہات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی کچھ ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس کی حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ لوگ دنیاوی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں خواہشات، عورتیں، اولاد، مال، دولت، سونا، چاندی، گھوڑے، سواریاں، جانور، کھیتیاں، یہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سارا کچھ متاع الحیات دنیا، دنیاوی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، اصل جو خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا اس سے بہتر چیز وہ جنت ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ ان سے ہزارہا درجے کئی گناہ بہتر ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں پر، سچ بولتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں اللہ نے، وہ ان دنیاوی ساز و سامان سے بہتر ہے۔ تو اس میں صبر، سچائی، فرما برداری، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور سحری کے وقت استغفار کرنا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور سحری کے وقت انسان اٹھتا ہی ہے، تو رمضان میں خاص طور پر، اور ویسے بھی عام جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو اس میں استغفار کریں۔ قرآن نے نیک بندوں کی صفات کئی جگہوں پر بیان کی، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ کافروں کو دوست نہیں بناتے، اور کافر ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات قرآن نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ تمہارے جو کفار ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، خاص طور پر یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی محبت کا ایک نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر کوئی شخص اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی کامل درجے کی محبت نہیں ہے۔ کامل درجے کی وہی محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان یہ کہتا ہے مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ اس کی ناقص محبت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت مریم کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اس بارے کا اس کے بعد اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ نے جب انہیں بچہ دیا تو وہ بیٹی تھی، حضرت مریم تھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ بہت خاص بیٹی ہے، اس کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ان کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں دے دیا اور بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں
رہتے تھے، ایک دن وہ داخل ہوئے مریم کے کمرے میں، دیکھا تو ان کے پاس پھل آ گئے، تو پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آ گیا بغیر موسم کے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں میں بیٹا دوں گا۔ چنانچہ فرمایا 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے اور اس کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ چنانچہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے جو قرآن میں سورہ مریم میں تفصیل سے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس لیے بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی رب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکی یہود نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صحیح دین پر چلنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی جو زیادہ قریب ہیں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ انشاءاللہ 16ویں پارے کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔